کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قیامت تک چلے. یعنی اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، زمانے کی ہوا تبدیل ہو چکی ہے، زمانے کی وفاداریاں تبدیل ہو چکی ہیں، زمانے کے تقاضے تبدیل ہو چکے ہیں. تو پچھلی امتوں کے اندر یعنی جو بدو تھے حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر، جو عربی لوگ تھے، اس زمانے کے لیے کتاب اور سنت کافی تھے. لیکن اب کتاب اور سنت اس دور کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ملحدین کا گروہ ہے. تو یہ کتاب اور سنت کا اقرار بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں، لیکن مانتا ہوں یہ دین کس کے لیے تھا؟ صرف عربوں کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے تھا. اب اس دین کے اندر چیلنج کو قبول کرنے کی، موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ اس طبقے کی طرح ہوا بنی اسرائیل میں سے جس نے دونوں کو رد کر دیا تھا، قرآن اور سنت کو، قانون کو بھی، شخصیات کو بھی. تو اس نے قرآن اور سنت دونوں کا انکار کر دیا، کہنے لگا ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے شخصیات کا انکار کیا. آج کل کے دور میں جنہیں خارجی کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کے سوا ہم کسی کا حکم نہیں مانتے. یہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کے اندر یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص یہ کیسے حکم بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حکم ہوں. شخصیات کا انکار کر دیا. کتاب اللہ کی آڑ میں، سنت رسول کی آڑ میں شخصیات کا انکار کر دیا. حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بے ادب ہوئے، حضور کی اہل بیت کے ادب ہوئے، حضور کی امت کے اولیاء اللہ کے بے ادب ہوئے، محدثین کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا، فقہاء کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. شخصیات سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کے جو مبین تھے، بیان کرنے والے تھے، سنت رسول کی تشریح کرنے والے تھے، تو ان خارجیوں نے کیا کیا؟ ان سب کو پیچھے کر دیا اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھا ہے. اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ شخصیات کے اوپر تان کیا جائے، شخصیات کو رد کیا جائے. تو نہ ان کا تعلق اہل بیت سے رہا، نہ ان کا تعلق اصحاب سے رہا، اور نہ ان کا تعلق حضور کی امت کے فقہاء اور محدثین سے رہا. سب کی محنت کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا. کہنے لگے ان کی ضرورت ہی نہیں، بس کتاب اور سنت کافی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے اس طبقے کی طرف ہوئے جو یہودی تھے، کہ جنہوں نے کتاب کو تو مانا تھا لیکن شخصیات کو نہیں مانا. اب وہاں پر جس طرح دوسرا فرقہ یہاں پر کون سا ہے؟ جو نصارہ کی طرح ہے، کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے شخصیات کو تسلیم کر لیا لیکن اصل کتاب کا جو پیغام تھا اس کے پیچھے چھوڑ دیا. اور وہ فرقہ اس امت کے اندر کون ہے؟ وہ فرقہ اس امت کے اندر رافضی ہے. وہ فرقہ اس امت کے اندر رافضی ہے جنہوں نے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی اس کا پیغام پیچھے کر دیا، سنت رسول کا جو پیغام تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم سمجھ لیا. ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کی زندگیوں کو انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنا معیار بنا لیا. ان کے جو اقوال ہیں ان کو قرآن اور سنت کی طرح درجہ دے دیا. ان کی محبت کے اندر مبتلا ہو گئے، شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، افراد کی حد تک. جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر ان کی افراد یعنی محبت میں غلو کرنے لگے. تو نصرانیوں کی مثال اس امت کے اندر کون لوگ ہیں؟ رافضی ہیں. یہودیوں کی مثال اس امت کے اندر کون ہے؟ خارجی ہیں. تو یہ رافضی کیا کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے اقوال کو، ان کی احادیث کو، قرآن کو، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. بس کیا کرتے ہیں کہ جو ائمہ کے اقوال ہیں ان اقوال کے اوپر اپنے مسلک کی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. بنیاد ان کی جو ہے یہ ائمہ کے اقوال کے اوپر ہے، باقی کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے، اللہ رسول کے ذکر کے اوپر خوش نہیں ہوتے، ان کے ذکر کے اوپر خوش ہوتے ہیں. یہ شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی. یہ شخصیت پرستی ہے، اعتدال کا راستہ چھوڑنے والے لوگ ہیں. حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے. کل اوڑھنا بچھوڑنا ان کے جو معصوم ائمہ ہیں ان کو معصومیت کا درجہ دے کر ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کی تقریرات، جو کچھ بھی تھا اس کو اپنا کل دین بنا لیا. اور ان لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ ان کو جو چھانیں ملی ہیں کس کے صدقے سے ملی ہے، کس دین کی وجہ سے ملی ہے، کس آقا علیہ السلام کی تصدق سے ملی ہے. بس ان کو سینے سے لگا لیا، کتاب اللہ کا پیغام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور ہائے اللہ اکبر، یہ امت شخصیت پرستی کے اندر اس حد تک مبتلا ہو گئی، اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی تھے، ان کے مزارات کا طواف ہونے لگا، ان کے مزارات کے اوپر چراغ جلائے جانے لگے، ان کے مزارات کے اوپر سجدے ہونے لگے، ان کی نظر و نیاز قائم ہونے لگی، ان کے لیے غیر اللہ کے لیے نظریں مانی جانے لگیں. ہر اپنا کوئی مصیبت پریشانی اللہ کے ولیوں کی طرف سپرد ہونے لگی، کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص تھے
اس امت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ خاص کر دیے، محبوب بندوں کی طرف منسوب کر دیے، مزاروں کے اوپر سجدے ہوئے، مزاروں کے اوپر شرکی رسومات ہوئیں، مزاروں کے طواف ہوئے، مزاروں کے اوپر بڑے بڑے گنبد بننے لگے، مزاروں کے اوپر منتیں مانے جانے لگیں، بہت سارے ایسے کام جو شریعت اسلام جن کو شرک اور کفر اور الحاد سے تعبیر کرتی ہے، تو یہ لوگ اس ہاتھ کے اوپر چلے گئے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ جو گفتگو میں نے کی ہے، یاد رکھیں پچھلی جو امتیں تھیں ان کے 3 طبقے تھے۔ ایک طبقہ جو قرآن اور سنت دونوں کو رد کرنے والا، ایک طبقہ وہ جو صرف کتاب کو رد کرنے والا اور شخصیات کو سینے سے لگانے والا، اور ایک طبقہ جو قرآن کو سینے سے لگانے والا یعنی کتاب کو سینے سے لگانے والا اور شخصیات کا رد کرنے والا۔ اور اس امت کی مثالیں اس امت کے اندر کون کون ہیں؟ ایک ہے خارجی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، اور ایک ہے رافضی جس نے نیک بندوں کے ساتھ غلو کی حد تک تعلق قائم کر لیا، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم درمیان کے اندر